آپ ایک چیز آپ اپنے ذہن کو سیاست سے ہٹا کر ایک بات سوچیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مجھے یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے جس ملک کو اسلام کے نام پر آزاد کروایا ہے اسی ملک کے اندر آج دوسرے ممالک کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت ان کی شان کے اندر گستاخیاں دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ آج سے کچھ ماہ پہلے ایک شخص جس کا نام ہے شیر افضل مروت، اس نے ایک جملہ بولا تھا کہ جس کا لفظ یہ ہے کہ بھائی پروگرام تو ور گیا، یہ اس نے لفظ بولا، اور اس کا یہ جملہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے اس کو اٹھا کر سیاست میں بار دیا۔ لیکن یہ شخص کہ جب آدمی مشہور ہو جاتا ہے ایسی باتوں کی وجہ سے کہ جو حماقت پر مبنی ہوتی ہیں، تو وہ اپنی حماقت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسے الفاظ بولتا ہے کہ جس سے اس کا پروگرام جاری رہے۔ لیکن شیر افضل مروت کہ جو ایک حماقت اور گندے جملے کی وجہ سے بنیاد پر جو اس نے حماقت پر مبنی بات رکھتے ہوئے بولا تھا، آج وہی شیر افضل مروت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور ان کی ساس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ ہم ایک بات ہٹ کر سوچیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نون لیگ کا ہوں یا میں پی ٹی آئی کا ہوں یا میں جمعیت علماء اسلام کا ہوں یا میں جماعت اسلامی کا ہوں۔ آپ ایک چیز آپ اپنے ذہن کو سیاست سے ہٹا کر ایک بات سوچیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ وہ شیر افضل مروت نے ایک جملہ بولا، وہ آپ کے سامنے بھی بیان کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مریم نواز اس کی مثال حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہے کہ جو عوام کے چبائے ہوئے خون کے مینڈیٹ کی طرح ہیں۔ یہ گستاخی کی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ کتنا گہرا رشتہ ہے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب اگر آپ کے اندر ایمانی غیرت موجود ہے، چاہے وہ جس مرضی سیاسی لیڈر کے سپورٹر ہوں، وہ اپنے ایمان سے سوچے، اپنی غیرت مندی کو جگا کر سوچے کہ کیا اتنی بڑی گستاخی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اگرچہ کہ اس نے یہ ٹویٹ جو ہے ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن جن لوگوں تک یہ بات پہنچی ہے انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے کہ اس کے خلاف یا تو قانونی کارروائی کی جائے یا تو اس نے جس طرح سر عام حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے اس کو بھی سر عام کٹہرے میں کھڑا کیا جائے کہ یہ سر عام معافی مانگے۔ حالانکہ یہ قابل معافی بات نہیں ہے کہ جو شخص آئے دن چاہے جس طرح چاہے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے۔ کیا ہم اتنے ہی بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہی ملک کے اندر صحابہ کرام کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جائیں؟ کیا ہماری غیرت اتنی ہی مر چکی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر رکھی گئی ہے، ہم اس ملک میں رہنے کے باوجود ہمارے ہوتے ہوئے، ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ تو کیا اس کا یہ جرم قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنی ایمانی غیرت سے بتائیں کہ جس عوام نے اس کو ایک جملے کی وجہ سے سیاسی لیڈر بنا دیا، آج وہی شخص صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کل کو یہ کیا نہیں کرے گا اگر اسے آج ہم نے چھوٹ دے دی؟ تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو حکومت پاکستان اس کے خلاف قانونی کارروائی کیجیے جو صحابہ کرام کے خلاف کرنے پر ملتی ہے، نہیں تو یہ شخص سریعام معافی مانگے سب کے سامنے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق ایسی دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو یا دین اسلام کے خلاف کسی بھی جگہ پر کہیں بھی، چاہے ملک پاکستان ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو، ہم جب بھی دین اسلام کے خلاف کسی بات کو سنیں تو ہماری ایمانی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں۔